اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے حیا، اور جیسا کہ ہمارے عرب کے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے۔ ناظرین محترم، حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے، اور حیا ایک نور ہے جس کا جوہر ایمان ہے، اور حیا ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ حیا نظریں جھکانا ہے، حیا پاک دامنی کی قرین ہے۔ افضل ترین حیا تمہارا اللہ سے حیا کرنا ہے۔ حیا ہر اچھے کام کے لیے راستہ ہے، حیا کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ خاتم النبیین کا ارشاد فقط اتنا ہی ہے کہ حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے۔ اب اس کی تشریح میں کہ حیا ایک نور ہے جس کا جوہر ایمان ہے، حیا ایمان سے پیدا ہوتا ہے اور شعاع ایمان کو محکم اور مقید کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، صاحب حیا کے پاس ہر چیز ہوگی، کہ صاحب حیا کے پاس ہر چیز ہوگی، اور جو شخص ناظرین محترم جو شخص حیا کو ترک کر دے گا وہ تمام برائیوں کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص صفت حیا سے خالی ہو، ناظرین محترم کہتے ہیں جو شخص صفت حیا سے خالی ہو تو خدا اسے آخرت میں عذاب دے گا۔ جیسا کہ ناظرین محترم زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن کا اسیر بنانا چاہا اور انہیں گناہ کی پیشکش کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، کیا دیکھا ناظرین محترم؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے ایک چیز پر کپڑا ڈال کر کسی چیز کو چھپا دیا۔ جناب یوسف دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ زلیخا نے کسی ایک چیز پر کپڑا ڈال کر اسے چھپا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس سے؟ زلیخا سے۔ زلیخا سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بت ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ کہ جس پر کپڑا ڈالا تھا وہ ایک بت ہے، کہا جس کی میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اب میں زلیخا کیا کہہ رہی ہیں کہ اب میں گناہ کر رہی ہوں، اس لیے میں نے اس کے چہرے پر چادر ڈال دی تاکہ یہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ اللہ، زلیخا کی یہ سوچ کہ تاکہ گناہ کرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھ نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے حیا آنی چاہیے۔ کیا کہا؟ تمہیں حیا آنی چاہیے کہ تو جمادات سے حیا کر رہی ہے، لیکن میرا خدا تو ہر ظاہر و باطن شے کو جانتا ہے، ہر ظاہری اور باطنی شے کو میرا خدا جانتا ہے، تو میں آخر اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ لہذا ناظرین محترم، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، حضرت انسان کو، میں لوگوں سے چھپ کر تو کوئی گناہ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں،
لیکن لوگوں سے تو چھپ گیا ہوں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکے، لیکن وہ معبود حقیقی جو شہ رق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب بھی ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام ناراض ہوں، ان کے منشے کے مطابق نہ ہو، جس شے کے بارے میں انہوں نے منع کیا ہے، اگر ہم کریں تو کیا ہمیں خوف اور ڈر اور حیا شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر تو برائیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والا ہے، وہ معبود حقیقی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ لہذا گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچے، جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے خوف سے، ڈر سے یا چھپ کر گناہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب مدرسے میں، مکتب میں ایک بچے کو استاد صاحب بہت چاہتے تھے، لیکن سب بچے جو ہیں اس بچے سے جلتے تھے کہ استاد جو ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے کم محبت کرتے ہیں۔ جلن پیدا ہونے کے بعد جو ہے تو ان لوگوں نے استاد سے کہا کہ ہم بھی تو آپ کے طالب علم ہیں، ہم بھی تو پڑھتے ہیں۔ کہا کہ تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں امتحان لے لیتا ہوں، اگر تم لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ کہا استاد کیسا امتحان؟ کہا کہ ایک چیز دی، کہا کہ اسے لے جاؤ، اور ایک چھری دی، مثال کے طور پر ایک سیب دیا، دیا دینے کے بعد کہا کہ لے جاؤ، اس کو ایسی جگہ پر کاٹنا جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ سب بچے گئے، جانے کے بعد لے گئے، لے جانے کے بعد جو ہے سب بچے واپس آئے، لیکن یہ جو علی تھا یہ لے کر وہ آیا اس شے کو جو شے نے استاد نے دیا تھا۔ جب آیا، آنے کے بعد جب دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں جو ہے وہ شے ہے اور استاد کا کہنا اس نے نہیں مانا، تو لوگ، بچے جتنے تھے لوگ ہنسنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑا محنتی ہے، بڑا اچھا ہے، شاگرد ہے، ہر حکم کو مانتا ہے، لیکن اس نے آپ کے حکم کو مانا ہی نہیں، یہ کیسا ہے؟ لہذا کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہا کہ زید تم بتاؤ، تم نے کہاں اسے کاٹا؟ عمرو تم بتاؤ، تم نے اسے کہاں کاٹا؟ خالد تم بتاؤ، یعنی سب کا نام لگ کر کسی نے کہا کہ ہم نے تہہ خانے میں، کسی نے کہا بند روم میں، کسی نے کہا ہم چھپ کر، کسی نے کہا پلنگ کے نیچے۔ کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ ایسی جگہ کاٹنا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ کہا کہ ہم لوگوں نے ایسی جگہ کاٹا جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ تھا۔ تو علی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اچھا بتاؤ تم نے کیوں نہیں میری بات کے حکم کو، میری بات پر عمل کیا جو میں نے تم سے کہا تھا؟ کہا استاد محترم کیا کروں، جہاں بھی گیا، جس جگہ بھی گیا وہاں ایک دیکھنے والا موجود تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا میرا پروردگار تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ لہذا یہ ثابت کر دیا گناہ کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ڈر سے، لوگوں سے چھپ کر تہہ خانے میں یا گھر بند کمرے میں گناہ کر رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر، لیکن وہ خدا بند کریم جو معبود حقیقی ہے، رب عزیز ہے، جو رازق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا عزیزو، اگر انسان عمل کرنے لگ جائے، سمجھ جائے، تو انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے، اور یہ ہے ناظرین محترم موضوع حیا کے اوپر۔ لہذا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام ناراض ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ربنا تقبل منا انك انت السميع بارک اللہ بحق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. جو مومن مومنات پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں بھی شین البید محبان البید ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار امام کو طفیل میں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارات کے مشتاق ان حج زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما. اللہم صل